بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم بیک ٹو سافٹ ویئر انجینئرنگ. دس از لیکچر نمبر 7 اینڈ آئی ایم فخر لودھی. آج ہم اپنی بات وہیں سے شروع کریں گے جہاں پر پچھلی بار ہم نے سلسلہ توڑا تھا. تو اس سے پہلے کہ ہم اپنی بات کو شروع کریں ذرا تھوڑا سا اس پچھلے لیکچر کے بارے میں ذرا اس کا اوور ویو لیتے چلیں تاکہ ہمیں اپنی بات کو چلانے کے لیے آسانی ہو. تو چلیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں پچھلے لیکچر کا اوور ویو. پچھلے لیکچر میں ہم نے 2-3 چیزوں کو دیکھا. ہم نے یہ دیکھا کہ یوز کیسز کیا ہوتے ہیں، ڈیٹیلڈ سے یوز کیس کیسے لکھا جاتا ہے، اور ڈیٹیلڈ یوز کیسز میں مختلف ٹیمپلیٹس کا ہم نے ذکر کیا. ایک ٹیمپلیٹ یا 2 ٹیمپلیٹ جو ہم نے خاص طور پہ دیکھے اس میں اس کے مختلف فیلڈز کے حوالے سے بات کی. جو 3 فیلڈز جن کے حوالے سے خاص طور پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں، ایک بار پھر سے دہرانا چاہتا ہوں کہ جو سب سے زیادہ ضروری اور اہم ہوتے ہیں کسی بھی یوز کیس کے حوالے سے، وہ ہیں اس کے مین کورس آف ایکٹیویٹی، مین پیتھ اس کا کون سا ہے، جس میں آپ اس یوز کیس کے جو نارمل یوز کے دوران میں جو اس کے سٹیپس ہیں وہ آپ لکھیں گے ڈیٹیل میں. یوز کیسز کا دوسرا اہم حصہ اس کے آلٹرنیٹو پیتھس کی ڈسکرپشن ہے. آلٹرنیٹو پیتھس کیا ہیں ایک بار پھر سے دہرا لیں. آلٹرنیٹو پیتھس وہ پیتھس ہیں کہ جو نارمل کورس آف ایکشن کے آپ چلتے چلتے اس دوران میں آپ کچھ اس کو کینسل کرنا چاہیں یا کوئی اور سٹیپس آپ لینا چاہیں جو یوزلی نارمل کورس آف ایکشن میں نہیں ہیں، وہ دوز آر دی آلٹرنیٹو پیتھس کہ یہ یوز کیس میں یہ چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. اور تیسرا نہایت اہم حصہ یوز کیسز کا وہ ایکسیپشنل کنڈیشنز یا ایکسیپشنل پاتھس اور ان کی ڈسکرپشن ہے کہ یوز کیس کن حالات میں ایکسیپشنز جنریٹ کرے گا. جو ایک ایگزامپل ہم نے دیکھی، ہم نے دیکھا کہ اگر ہم کسی ایسی ڈیٹا انٹیٹی کو ڈیلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کسی جگہ پہ یوز ہو چکی ہے، تو ہم نے کہا کہ یوز کیس اس کیس میں اس ڈیٹا انٹیٹی کو ڈیلیٹ نہیں کرے گا اور دیٹ وڈ بی این ایکسیپشن کیس ان دیٹ پرٹیکولر کیس. تو یہ 3 امپورٹنٹ اجزاء ہیں کسی بھی یوز کیس کے. باقی جو ہیں کہ اس کے ایکٹرز کون ہیں، اس کے ایکسٹینڈ کیسے، پری اینڈ پوسٹ کنڈیشن کیا ہے، اس کے کامنٹس، اسامپشنز، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے علاوہ آپ وہ بھی بیچ میں لکھ سکتے ہیں جس سے اس یوز کیس کی ریڈیبلٹی امپروو ہوگی. پچھلی بار ہم نے ایک اور امپورٹنٹ چیز جو دیکھی یوز کیس کے حوالے سے ہی، وہ یوز کیس کی ایکٹیویٹی ڈائیگرام کی صورت میں ان کی ڈسکرپشن تھی. ہم نے کہا کہ یو ایم ایل میں ایسے طریقہ کار موجود ہیں جس میں آپ یوز کیس کو ڈسکرپٹیولی لکھنے کے علاوہ آپ اس کو پکٹوریلی ڈپکٹ بھی کر سکتے ہیں. دیٹ از کہ آپ ایک پکچر بنا کے اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں، اور اس میں مختلف طریقے ہیں. میں ان کا ذکر اس لیے کرنا مناسب نہیں سمجھتا کہ اس اسٹیج پہ شاید آپ اس سے کنفیوز ہی ہو جائیں. ایک طریقہ جو ہم نے دیکھا دیٹ واز ایکٹیویٹی ڈائیگرام، جو ایک اسینشلی از اے ڈیٹا، اٹس اے فلو کائنڈ آف ایکٹیویٹی فلو چارٹ. تو یہ فلو چارٹ کو ہی ایکٹیویٹی ڈائیگرام کو فلو چارٹ کے ذریعے آپ ڈسکرائب کرتے ہیں، اور یہ ہی جو ایک یوز کیس کو اگر سمجھنے میں مشکل ہو، یوز کیس زیادہ کمپلیکس یوز کیس ہے، تو اس طرح کی ایکٹیویٹی کافی مددگار ثابت ہوتی ہے اس کو سمجھنے میں. اسی سٹیج پہ ہم نے یہ ذکر کیا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جب کوئی یوز کیس لکھیں تو اس یوز کیس کے ساتھ جتنے بھی طریقے سے اس یوز کیس کو بیان کیا جا سکتا ہے وہ سب کچھ بیان کریں. ایکٹیویٹی ڈائیگرام کے حوالے سے ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ بہت سارے کیسز میں، یوز کیسز میں ایکٹیویٹی ڈائیگرامس کی ضرورت نہیں ہوتی، اور اگر آپ اس کو لکھیں گے، آپ اس کو بنائیں گے، تو اس سے سوائے اس کے کہ آپ کی مشکلات میں بعد میں چل کے اضافہ ہو سکتا ہے، کوئی خاص ویلیو ایڈ نہیں ہوگی بلکہ الٹا نقصان ہو سکتا ہے. تو ایسے کیسز کو ذہن میں رکھنا چاہیے، اور ہر اس جگہ پہ ایکٹیویٹی ڈائیگرام بنانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے.
جہاں پر بھی آپ نے کوئی یوز کیس لکھا ہو, جہاں پر وہ مددگار ثابت ہو اس یوز کیس کو سمجھانے میں, صرف اسی کیس میں اس چیز کو لکھنا چاہیے. اور آخر میں ہم نے یہ دیکھا کہ یوز کیسز کی کیا لمیٹیشنز ہیں, اور اس کیس میں خاص طور پہ ہم نے اس حوالے سے بات کی کہ یوز کیسز جو ہیں یہ نان فنکشنل ریکوائرمنٹ کو لکھنے کے لیے استعمال نہیں ہو سکتے, بیکاز اس میں کسی قسم کا یوزر کا ایکشن اور سسٹم کا رسپانس اس میں شامل نہیں ہے. یہ اس سے ہٹ کے چیزیں ہیں. دیز آر نان فنکشنل ریکوائرمنٹ, دیز آر ناٹ فنکشنل ریکوائرمنٹس. جس طرح سسٹم کنسٹرینٹس ہو گئیں, کوئی ہم نے پرفارمنس کی بات کی, ہم نے ایکسیسیبلٹی کی بات کی, ہم نے پورٹیبلٹی کی بات کی, یوزیبلٹی کی بات کی, اسی طریقے سے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کنسٹرینٹس میں شامل ہیں, نان فنکشنل ریکوائرمنٹس ہیں جو یوز کیسز میں نہیں لکھی جا سکتی, اور آپ کو اس کے علاوہ کچھ اور چیز چاہیے. اور اس کے علاوہ ہم نے یہ ذکر کیا کہ یوز کیسز میں عام طور پہ اس طرح کی ریکوائرمنٹ بھی نہیں لکھی جاتی جہاں پر یہ لکھا جاتا ہے کہ یہ فلاں اسٹینڈرڈ سے کمپلائنٹ ہونا چاہیے آپ کا سسٹم, یا فلاں پروٹوکال کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے, یا یہ اس لیگل ریکوائرمنٹ کو اس نے پورا کرنا ہے. تو یہاں تک ہم نے پچھلی بار دیکھا تھا یوز کیسز کیسے لکھے جاتے ہیں, یوز کیس ایکٹیویٹی ڈائیگرامس کیا چیز ہوتی ہے, اور یہ یوز کیسز کی لمیٹیشنز کیا ہیں. آئیے اب چلتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ آج جو ہم بات کریں گے اسی حوالے سے اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. جو سب سے پہلا پوائنٹ میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب ہم نے یہ ساری ریکوائرمنٹس اکٹھی کر لیں, ان ریکوائرمنٹس کا جب ہم انالیسس کرنا شروع کرتے ہیں, بائی دی وے یہ انالیسس کی ٹرم میں یہاں پر یوز کر رہا ہوں, یہ انالیسس کی ٹرم ایکچولی انالیسس تو خیر پورے پروسیس کا ہی ایک حصہ ہوتا ہے, تو یعنی کہ کسی خاص سٹیج کو انالیسس کی فیز کہنا ذرا مشکل ہے, کہ کہاں پر لائن اس کی ڈرا کرنا ذرا مشکل ہے. جب آپ یوز کیسز کو دیکھنا شروع کرتے ہیں, ان کو پڑھنا شروع کرتے ہیں, وہ بھی ایک طریقے سے اس کا انالیسس ہوتا ہے. جب آپ اس کی خامیاں تلاش کرتے ہیں وہ بھی ایک طریقے سے اس کا انالیسس ہوتا ہے. لیکن اس وقت میں جس انالیسس کا ذکر کر رہا ہوں, جس حوالے سے میں بات کر رہا ہوں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بار آپ نے ساری ریکوائرمنٹس اکٹھی کر لی, ان ریکوائرمنٹس کو اکٹھا کرنے کے بعد اب آپ ان کو دیکھنا شروع کرتے ہیں کہ یہ ریکوائرمنٹس پوری ہیں, ان میں کوئی خامیاں تو نہیں ہیں, وغیرہ وغیرہ. تو اس سلسلے میں جو پہلا ہم سٹیپ دیکھیں گے, جو ایک کافی یوزفل ایک سٹیپ ہوتا ہے اور ایک پروسیس کافی یوزفل ہے, اس کو سنک اینڈ سورس انالیسس کہا جاتا ہے. تو آئیے چلتے ہیں ذرا سنک اینڈ سورس انالیسس کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کر لیں اپنی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے. یہ سنک اینڈ سورس انالیسس کیا چیز ہے؟ سنک اینڈ سورس انالیسس پہ بات کرنے سے پہلے جو امپورٹنٹ چیز ہے, پہلے ذرا سنک کو سمجھ لیں اور سورس کو سمجھ لیں کہ سنک کیا چیز ہے اور سورس کیا ہے, یا سورس اینڈ سنک انالیسس یہ کیا چیز ہے. سورس اس چیز کو کہتے ہیں جہاں پر کوئی چیز پیدا ہو رہی ہو, جہاں سے آ رہی ہو, اور سنک اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر وہ جا کے گر رہی ہو. تو اگر لیٹس سے کہ اگر ہم ایک دریا کے حوالے سے بات کریں تو دریا کا سورس جو ہے وہ ایک جھیل ہے یا چشمہ ہے یا جھیل, جہاں سے وہ پانی آہستہ آہستہ برف پگھل کے یا پانی دریا کی صورت میں نکل رہا ہے, اور وہ جو اس کا سنک جو ہے وہ الٹیمیٹلی جہاں پر جا کے وہ سمندر میں ڈوبتا ہے, سمندر میں جا کے جہاں پر گرتا ہے, وہ اس کا سنک ہے. تو جہاں سے وہ چیز پیدا ہو رہی ہے, جہاں سے ڈیٹا نکل رہا ہے, جہاں سے کوئی ایکٹیویٹی نکل رہی ہے, اور جہاں پر جا کے ایکٹیویٹی وہ ختم ہو رہی ہے, وہ سنک ہے, اور ادھر وہ سورس ہے. سورس اینڈ سنک کی بات جب ہمیں سمجھ آ گئی کہ یہ کیا چیزیں ہیں, تو اب ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے یوزفل ہے. میں نے ابھی پہلے تھوڑا ذکر کیا کہ ریکوائرمنٹ کی کمپلیٹنس کے حوالے سے یہ ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے کہ اگر کی جائے تو آپ کو کافی اچھے پازیٹیو ریزلٹس مل سکتے ہیں. یہ جب آپ کسی بھی ریکوائرمنٹ کو آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ کچھ
ایسی ریکوائرمنٹس ہیں جو کچھ ایسے ڈیٹا کے ساتھ ڈیل کرتی ہیں جو کسی ذریعے سے پیدا ہو رہا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ ایک سسٹم بنا رہے ہیں جس میں آپ اپنے یوزرز کا ڈیٹا انٹر کر رہے ہیں، تو جہاں پر یوزر کا ڈیٹا انٹر کیا جا رہا ہے یا اس کا ریکارڈ پہلے بنایا جا رہا ہے، وہ ایک طریقے سے وہ سورس بن گیا یوزر کا. اب آگے چل کے اس یوزر کے ساتھ فار ایگزامپل آپ نے اس کو بل بھیجنا ہے یا کوئی اور اس کی ایکٹیویٹی آپ نے مانیٹر کرنی ہے یا کچھ کرنا ہے، تو وہ جو پرانا جو آپ نے ڈیٹا بنایا جو جس طریقے سے، اس ڈیٹے کو کوئی اور پروسیس یا اور کوئی ایکٹیویٹی جو ہے وہ اس کو یوز کر رہی ہے. تو جب بھی آپ کسی سسٹم کو دیکھیں تو آپ کو کچھ ایسی ایکٹیویٹیز نظر آئیں گی جو ڈیٹے کو پروڈیوس کر رہی ہیں، اور کچھ ایسی ایکٹیویٹی نظر آئیں گی جو اس ڈیٹے کو کنزیوم کر رہی ہیں. وہ کنزیوم کس طریقے سے کر رہی ہیں کہ آپ کچھ رپورٹس جنریٹ کر رہے ہیں، آپ کچھ اسکرینس پہ کچھ چیزیں انہیں شو کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، جو الٹیمیٹلی یوزر نے وہ اسے کسی انالیسز میں، کسی کیلکولیشن میں، کسی اس میں یوز کرنا ہے. تو جب ہم سورس اینڈ سنک انالیسس کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی ڈیٹا جو ایک سورس جہاں پر کوئی ڈیٹا پیدا ہو رہا ہے وہ الٹیمیٹلی کسی سنک میں جانا چاہیے. اگر ایک دریا کسی جھیل سے نکلتا ہے تو وہ دریا عموماً سمندر میں جا کے گرتا ہے، تو وہ سمندر اس کا سنک ہے. بعض اوقات وہ کچھ ایسے دریا بھی ہیں جو صحرا میں جا کے اس کے آگے ختم ہو جاتے ہیں، صحرا میں ہی سارا ان کا پانی جذب ہو جاتا ہے، تو وہ ان کا سنک ہو گیا. تو ضروری نہیں کہ وہ سمندر میں ہی جا کے گرے، وہ کسی ایسی جگہ پہ بھی سنک ہو سکتا ہے جو سمندر نہیں ہے، جیسے صحرا کا میں نے ذکر کیا. لیکن ہمیں اس کے سنک کا پتہ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی چیز غائب ہو گئی. تو کوئی الٹیمیٹلی کوئی چیز جو پیدا ہوئی وہ اپنے انجام تک پہنچے گی. یہی اس سورس اور سنک کا مطلب ہے. جو پیدا ہوئی چیز وہ اپنے انجام تک پہنچے گی اور ہم نے اس کو ٹریک کرنا ہے کدھر سے پیدا ہوئی اور کہاں کہاں سے گزرتے ہوئے کس جگہ پر اپنے انجام کو پہنچے. اس گفتگو کے بعد، اس تمہید سے میرا مطلب یہ تھا کہ ہم جب اپنے ریکوائرمنٹس کو انالائز کرتے ہیں، ریکوائرمنٹس کو دیکھتے ہیں، تو ہم ان کے ساتھ بھی اسی طریقے سے ان کا انالیسس کرنا نہایت مفید ثابت ہوتا ہے. بہت ساری ریکوائرمنٹس ہیں جو ڈیٹا، جیسے میں نے ذکر کیا، ڈیٹا پروڈیوس کرتی ہیں. بہت ساری ریکوائرمنٹس ہیں جو ڈیٹا کنزیوم کرتی ہیں. فار ایگزامپل ایک رپورٹ جو جنریٹ کی، اسکرین پہ کوئی چیز آئی، ابھی میں نے ان چیزوں کا ذکر کیا تھا. اب یہ جو ایک کسی رپورٹ کو آپ دیکھیے تو جو رپورٹ میں جو انفارمیشن ڈسپلے ہو رہی ہے یہ ایکچولی کہیں پر پہلے یہ ڈیٹا پیدا ہوا ہوگا، کسی نے یہ ڈیٹا اکٹھا کیا ہوگا، سسٹم میں ڈالا ہوگا، اس کے بعد کسی پروسیس نے اس ڈیٹے کو پروسیس کیا ہوگا اور الٹیمیٹلی اس شیپ اینڈ فارم میں لے کے آیا ہوگا جو یہ رپورٹ جس طرح نظر آ رہی ہے. تو یعنی کہ ڈیٹا پیدا ہوا، اس پہ کوئی پروسیس ہوا، اس پروسیس نے اس کو ٹرانسفارم کیا اور اس کی کوئی آؤٹ پٹ جنریٹ کی. سورس، اس کا پیتھ، اس کا سنک. جب ہم اس حوالے سے جب ریکوائرمنٹس ساری کو دیکھیں، جب جو سورس اینڈ سنک انالیسس کی بات میں کر رہا ہوں کہ اب ہم اس ساری ریکوائرمنٹس کا ایک سارٹ آف میپ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اور وہ میپ کیسے ہے کہ وی ٹرائی ٹو میپ آل دی ریکوائرمنٹس جو ڈیٹا جن کا سورس سے تعلق ہے، آل دی ریکوائرمنٹس جن کا پروسیس سے تعلق ہے، اور آل دی ریکوائرمنٹس جن کا آؤٹ پٹ سے یا سنک سے تعلق ہے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی پروسیس کی آؤٹ پٹ کسی اگلے پروسیس کی ان پٹ یا سورس کے طور پہ کام ہوتی ہے. تو یہ ساری ایکٹیویٹیز کو ہم نے اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم نے لے کے آنا ہے اور ایک میپ کرنے کی کوشش کرنی ہے. اس کو آپ ٹیبل کی فارم میں بھی لکھ سکتے ہیں، اس کو آپ میپ بھی کر سکتے ہیں، اور یہ ایگزامپلس جو آپ کو ہینڈ آؤٹس دیے گئے ہیں اس میں آپ اس کو زیادہ ڈیٹیل میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ اب ذرا اس چیز پہ غور کیجئے کہ کوئی ریکوائرمنٹس یا کوئی سورسز یا سنکس ایسے ہیں جو آپس میں تعلق پیدا نہیں ہو رہا. مثلا ایک سورس بنا، سورس ڈیٹا پیدا ہو گیا، اب وہ کسی الٹیمیٹلی اٹ ہیز ٹو گو ٹو سم سنک، لیکن وہ بیچ میں کنیکشن اسٹیبلش نہیں ہو رہا
کسی سنک کے ساتھ. اسی طریقے سے ایک سنک ہے جس کا بارے میں یہ پتہ نہیں لگ رہا کہ اس کا سورس کیا ہے, یا اس کی یہ جو پروسیس جس ایکٹیویٹی نے اس کو پروسیس کیا وہ کون سی ایکٹیویٹی تھی جو کون سی انپٹس کو لے کے اس آؤٹ پٹ میں ٹرانسفارم کر رہی تھی. جب ہم اس طریقے سے سسٹم کو اینالائز کرتے ہیں, ایسے سورسز جن کے آگے انجام کا پتہ نہ لگے اور ایسے سنکس جن کے پیچھے سورسز کا پتہ نہ لگے, ان کے پروسیسز کا پتہ نہ لگے, اور یہ نیٹ ورک اینڈ ٹو اینڈ کمپلیٹ نہ ہو, یہ ہمیں مسنگ ریکوائرمنٹس کی طرف لے کے جاتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے اگر کوئی ایسی رپورٹ یا ایسی آؤٹ پٹ وہاں پر اویلیبل ہے جس کا آپ کو سورس کا پتہ نہیں لگ رہا, تو اس کا مطلب ہے دیر واز سم ریکوائرمنٹ مسنگ وچ شوڈ ہیو جنریٹڈ دیٹ ڈیٹا جو اس کے سورس کے طور پہ کام کرتا. اب چلیے سسٹم کے دوسرے کونے پہ چلتے ہیں جو یعنی کہ سورس والا کونا ہے. ابھی ہم نے سنک کا ذکر کیا. سورس میں اگر وہ اسی طرح سے بات ہو کہ یہ ڈیٹا سورس تو ہے, ڈیٹا پیدا تو ہو رہا ہے, کہیں سے بنایا تو جا رہا ہے, کوئی انٹر تو کر رہا ہے, کریٹ تو ہو رہا ہے, لیکن اب یہ سسٹم جب ہم نے پورا نیٹ ورک بنایا تو ہمیں یہ نہیں نظر آ رہا کہ یہ ڈیٹا کس ایکٹیویٹی میں ایکچولی جا کے کنزیوم ہو رہا ہے اور الٹیمیٹلی اس سے کیا آؤٹ پٹ جنریٹ ہو رہی ہے. اگر اس طرح کی سچویشن ہو تو ونس اگین یہ اسی طریقے سے مسنگ ریکوائرمنٹ کی طرف انڈیکیٹ کر سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے یہ ڈیٹا بنایا تو صحیح, لیکن اس کو کنزیوم نہیں کیا. تو اس کا مطلب ہے کہ دیر واز سم پروسیس یا کوئی رپورٹ یا کوئی آؤٹ پٹ جو مسنگ ہو گئی, جو کہیں پر ریکارڈ نہیں کی, ہم نے کیپچر نہیں کیا اور ہم نے اسے لکھا نہیں. جہاں تک یہ ڈیٹا کے سورس کا تعلق ہے, ایک تو میں نے یہ ذکر کیا کہ یہ ایک مسنگ ریکوائرمنٹ کی طرف انڈیکیشن بھی ہو سکتی ہے. دوسری طرف یہ اس طرف بھی انڈیکیشن ہو سکتی ہے کہ ہم ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں اور ہمیں اس چیز کا پتہ نہیں ہے کہ ہم وہ ڈیٹا کیوں اکٹھا کر رہے ہیں. اور کئی بار ایسا ہوتا ہے, اکثر میرے ذاتی طور پہ تجربے میں یہ بات ہے اور میں نے دیکھا ہے کچھ سسٹمز میں کہ بعض اوقات یہ ہم سمجھتے ہیں جو ڈیٹا اکٹھا کرنے والے ہیں کہ الٹیمیٹلی اس ڈیٹا نے کنزیوم ہونا ہے, لیکن جب ہم اس سارا چیز کو اینالائز کرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ یہ ڈیٹا بالکل بلا وجہ ہم نے اکٹھا کیا تھا, اس کو کسی طریقے سے کوئی پروسیسنگ میں انوالوڈ نہیں ہے, کوئی اس کو یوز نہیں کر رہا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم یہ ایک تو یہ ہے کہ مسنگ ریکوائرمنٹ ہو گئی, اور دوسرا یہ ہے کہ کیا یہ ویسے ہی غلطی سے ہم نے ڈال دیا, ریڈنڈنٹ ڈیٹا ہے, کسی کو اس چیز کے پتہ ہی نہیں کہ ہم یہ خام خواہ کی یہ اتنی کاروائی کر رہے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کسی کو الٹیمیٹلی. یہ کیسے پتہ کیا جائے؟ ایک بات بہرحال ہے کہ اس انالیسس سے یہ چیز سامنے آ جائے گی کہ دیر از سم تھنگ رانگ, کوئی چیز گڑبڑ ہے, یا تو کوئی ریکوائرمنٹ مسنگ ہے یا یہ غلط ہے. لیکن اب اس سورس کو ڈھونڈنا اب ہمارا کام ہے, یہ اس پروسیس کا حصہ ہے. اس یعنی کہ آپ نے ایک ان پٹ دیکھی یا آپ نے ایک آؤٹ پٹ دیکھی, اگر آؤٹ پٹ کسی ان پٹ پہ الٹیمیٹلی میپ نہیں ہو رہی, کوئی ایسا بیچ میں طریقہ کار نہیں ہے کہ اس آؤٹ پٹ کو کوئی پروسیس جنریٹ کر رہا ہے جو کہیں سے ان پٹ لے رہا ہے, تو وہ تو یقیناً ایک مسنگ ریکوائرمنٹ ہے, کیونکہ ہمیں اس چیز کا تو پتہ ہے کہ یہ آؤٹ پٹ تو کسی کو چاہیے, کسی یوزر نے, کسی اسٹیک ہولڈر نے اس چیز کا ذکر کیا کہ یہ چیز سسٹم نے جنریٹ کرنی ہے. تو جب سسٹم نے ایک چیز جنریٹ کرنی ہے, اٹ مسٹ بی اے ریکوائرمنٹ. آن دی ادر ہینڈ جب سسٹم نے ایک چیز پروڈیوس کرنی ہے یا کر رہا ہے, کسی یوزر نے ریکوائرمنٹ دی آپ کو, اٹ مے اور مے ناٹ ریزلٹ ان اے مسنگ ریکوائرمنٹ, اٹ مے بی اے ریڈنڈنٹ ریکوائرمنٹ. اب میں دوبارہ اپنا سوال دہراتا ہوں کہ اب ہم یہ جو ہمارے سامنے یہ جو لمحہ ہے کہ کیا یہ مسنگ ریکوائرمنٹ ہے ان پٹ کے کیس میں, یا یہ ایک ریڈنڈنٹ ایکٹیویٹی ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اس کو ہم کس طریقے سے ڈھونڈیں یا کس طریقے سے اس چیز کو اینالائز کریں. میرا خیال ہے آپ یقیناً اس چیز کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے, کافی شاید یہ مشکل کام لگے, اور یقیناً یہ ایک مشکل کام ہے, لیکن اس کام کو آسان کیا جا سکتا ہے اگر ہم اپنی ایکٹیویٹیز کے ساتھ
اس چیز کا ریکارڈ رکھیں کہ یہ فرمائش کس نے کی تھی. یعنی کہ جب اگر آپ کو یاد ہو شروع میں جب ہم ریکوائرمنٹ کی بات کر رہے تھے, ریکوائرمنٹ لکھنے کی بات کر رہے تھے, ہم نے اسٹیک ہولڈرز کا ذکر کیا تھا. وہ اسٹیک ہولڈرز کیا ہیں؟ وہ اسٹیک ہولڈرز وہ ہیں جنہیں اس سسٹم سے کوئی غرض ہے, جنہوں نے اس سسٹم سے کوئی کام کرنا ہے یا کسی قسم کا انہیں اس سسٹم میں انٹرسٹ ہے. جب ہم ریکوائرمنٹس لکھ رہے ہیں تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ ریکوائرمنٹ کس اسٹیک ہولڈر کی طرف سے آئی تھی, کس کا ویو پوائنٹ ہے جو اس ریکوائرمنٹ میں ریفلیکٹ ہو رہا ہے, کس کو اس چیز کی ضرورت ہے. اور اگر ہم اس چیز کو سامنے رکھیں گے, اگر ہم نے یہ چیز ریکارڈ کیا ہوگا, دین وی کین آلویز گو بیک ٹو دیٹ سورس کہ جی آپ نے یہ بات کی تھی, یہاں پر یہ کنیکشن اسٹیبلش نہیں ہو رہا. اب اس کے دو مطلب ہیں. ایک مطلب تو یہ ہے کہ یہ اس کی سسٹم کو کہیں پر کوئی کسی کو ضرورت نہیں ہے اس چیز کی, تو کیا آپ اس چیز کو ایلیبریٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کے خیال میں اس کی کیوں ضرورت ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اس سے وہ بات واضح ہو جائے کہ یہ چیز اس کو الٹیمیٹلی یہاں پر جا کے ٹرانسفارم ہونا ہے, اور وہ یوزر وہ بات کرنا بھول گیا جس نے ایکچولی اس رپورٹ کو یوز کرنا ہے, یا اس بات کو آپ لکھنے میں آپ سے کوتاہی ہوئی. دونوں چیزیں پاسبل ہیں. آن دی ادر ہینڈ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ اس طرح کے سوالات کر کے اس اسٹیک ہولڈر کو, اس یوزر کو, اس ویو پوائنٹ رکھنے والے بندے کو اس بات پہ سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں کہ یہ دیکھیے کہ یہ کیا چیز ہے, آپ نے اس چیز کی کیوں فرمائش کی, آپ کو اس کی کیوں ضرورت تھی, وائی آر یو کریٹنگ دس ڈیٹا, تو وہ اس چیز کو سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے. جب ایک یوزر اس چیز کو سوچنے میں مجبور ہوتا ہے تو لا محالہ اس نے بھی اسی طرح کا انالیسز اپنے ذہن میں یا کاغذ پہ یا کسی طریقے سے وہ کرے گا. اور اگر آپ کسی بھی بزنس پروسیس کو آپ دیکھیے, کسی بھی چیز کو دیکھیں, تو آپ کو یہ چیز پتہ لگے گی کہ جب آپ اس کو ڈاکومنٹ کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر آپ کو خیال آتا ہے کہ واقعی اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی, یہ ایسے ہی خام خواہ ہم کام کر رہے تھے, یا الٹیمیٹلی آپ کو اس کا نتیجہ یہ بھی سامنے آ سکتا ہے کہ نہیں, یہ بیچ میں یہ پیتھ مسنگ تھا. تو اس طریقے سے یہ سورس اینڈ سنک انالیسس جو ہے یہ ریکوائرمنٹ کی کمپلیٹنس کے پوائنٹ آف ویو سے ایک بڑا مددگار ٹیکنیک ثابت ہو سکتی ہے. میں یہاں پر یہ بات کہتا چلوں گا اور آپ کو یقیناً اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ ریکوائرمنٹ کی کمپلیٹنس کے بارے میں کوئی گارنٹی دینا ناممکن چیز ہے. اٹس ویری ڈیفیکلٹ. ناممکن والا لفظ تو شاید ایسا نہیں ہے جو استعمال کرنا چاہیے, لیکن بہت مشکل کام ہے کہ اگر آپ جتنا مرضی اس کا انالیسس کر لیں, بعض اوقات وہ کچھ چیزیں مس ہو جاتی ہیں, لیکن ایٹ لیسٹ اگر آپ ان اینڈز کو کنیکٹ کر لیں کسی طریقے سے تو جو آبویس چیزیں ہیں وہ سامنے آ جاتی ہیں. اس کے باوجود کوئی چیز مس ہو گئی جو ٹوٹلی ایک اینڈ سے لے کے دوسرے اینڈ تک جس کا کوئی سرائی ہی نہیں ہے, کوئی ایسا چیز ہی نہیں ہے جو آپ نے نہ کوئی ان پٹ ہے, نہ اس کا پروسیس آپ نے ڈیفائن کیا ہے, نہ اس کی کوئی آؤٹ پٹ ڈیفائن کی ہے, پورا اس کا تھریڈ ہی مس ہو گیا. یقیناً اس کیس میں بڑا مشکل ہے انلیس کہ کسی کو کسی سٹیج پہ خیال آ جائے کہ یہ بھی ایک کام کرنا تھا, اور وہ عام طور پہ کسی لیٹر سٹیج پہ آتا ہے. بعض کا شروع میں بھی پکڑا جاتا ہے, لیکن کئی بار جب سسٹم کو ایکچولی یوز کرنے لگتے ہیں تو اس وقت خیال آتا ہے کہ یہ چیز مس ہو گئی. جب ہم سسٹم کی کمپلیٹنس اینڈ کریکٹنس کی بات کرتے ہیں, ابھی ہم نے سورس اینڈ سنک انالیسس کو دیکھا کہ یہ ہمیں مددگار ثابت ہو سکتی ہے, لیکن اس سے پہلے اور یہ بالکل ابتدائی سٹیج پہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے سسٹم کو سمجھنا. یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے, ڈومین انڈرسٹینڈنگ کا کیا مطلب ہے؟ ڈومین انڈرسٹینڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ جس پرابلم کو آپ سالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جب تک آپ اس پرابلم کو اچھی طریقے سے سمجھیں گے نہیں, نہ تو آپ اس پرابلم کو لکھ سکتے ہیں پراپرلی, نہ ہی اس پرابلم کو پراپرلی آپ سالو کر سکتے ہیں. میں نے شروع کے لیکچرز میں یہ بات کہی تھی اور میں اس بات کو اس سٹیج پہ دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں کہ کمپیوٹر سائنٹسٹ یا سافٹ ویئر انجینئر ایک ایسی یونیک چیز ہے جو کوئی اور انجینئر نہیں ہے. اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک الیکٹریکل انجینئر یا ایک میکینیکل انجینئر یا ایک سول انجینئر جس پرابلم کو سالو کر رہا ہے وہ اس کے اپنے ڈومین سے تعلق رکھتے ہیں.
ایک الیکٹریکل انجینئر ایک الیکٹریکل کے پرابلم کو سالو کر رہا ہے، ایک سول انجینئر شاید ایک بلڈنگ بنا رہا ہو یا ایک پل بنا رہا ہو جو اس کے اپنی ڈومین سے تعلق رکھتا ہے اور جس پہ وہ کام کرتے ہیں اور ہمیشہ وہ کام کرتے رہیں گے. ایک میکینیکل انجینئر انجن بنا رہا ہے، موٹریں بنا رہا ہے، گیئرز بنا رہا ہے اور اس طرح کی چیزیں جو میکینیکل انجینئرنگ سے جن کا تعلق ہے. لیکن آن دی ادر ہینڈ ایک سافٹ ویئر انجینئر جن پرابلمس کو سالو کرتا ہے وہ پرابلمس اس کی اپنی کمپیوٹر سائنس سے تعلق نہیں رکھتے، سافٹ ویئر سے تعلق نہیں رکھتے، وہ کسی ایسے بزنس سے تعلق رکھتے ہیں جو ایکچولی سافٹ ویئر نہیں ہے. آپ نے سافٹ ویئر کو یوز کرتے ہوئے اس بزنس کو آٹومیٹ کرنا ہے یا اس پرابلم کو سالو کرنا ہے. اس پرابلم کو سالو کرنے میں یا ایفیشینٹلی اس سسٹم کو چلانے میں آپ نے یوزر کو مدد دینی ہے. اس کی مثال شاید میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا لیکن ایک بار پھر سے دہراتا چلوں کہ اگر اس یوزر نے یا جو سافٹ ویئر انجینئر ہے اس نے ایک اکاؤنٹنگ سسٹم بنا کے دینا ہے کسی ٹیکسٹائل مل کو، تو اس کو اگر اکاؤنٹنگ کے بارے میں انفارمیشن نہیں ہے، اسے یہ نہیں پتا کہ ڈبل انٹری سسٹم کیا ہوتا ہے اور اکاؤنٹنگ کے واؤچرز وغیرہ کس طریقے سے ہوتی ہیں، اس کا کیا مطلب ہے کیا چیز، کیسے جنریٹ ہوتی ہیں، کس طریقے سے یہ ریزلٹ سمرائز ہوتے ہیں، اس وقت تک وہ ایک اچھا اکاؤنٹنگ سسٹم بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکتا. ٹیکسٹائل مل کا ہی میں نے ذکر کیا، اگر فرض کریں آپ کا سافٹ ویئر انجینئر یا آپ کی جو یوزر جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی ایک پوری آپریشنز کو انٹرپرائز لیول پہ ایک ریسورس پلاننگ کا سافٹ ویئر لکھا جائے، ERP کا سافٹ ویئر جس میں شاید بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن جب تک آپ کو اس ٹیکسٹائل انڈسٹری کے بزنس کے بارے میں علم نہیں ہوگا کہ اس میں کیا کیا اینٹیز ہیں، کیسے کام کرتی ہیں، کیا ان کا آپس میں تعلق ہے، ڈیٹا یا دوسری جو چیزیں جو ہیں وہ کس طریقے سے فلو کرتی ہیں فرام ون پلیس ٹو دی ادر، کس کو کس انفارمیشن کی ضرورت ہوتی ہے، وہ کیسے جنریٹ ہوتی ہے، آپ اس پرابلم کو جو سلوشن جو آپ اگر بنا کے دیں گے تو اکثر اوقات ایسا ہوگا کہ وہ سلوشن اچھا سلوشن نہیں ہوگا. تو سب سے پہلے آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ اس پرابلم کو اچھے طریقے سے سمجھیں اور اس کے بعد ہی آپ یہ کام کر سکتے ہیں کہ ان کے لیے ایک اچھا سسٹم ڈیولپ کریں. اس سسٹم کو سمجھنے کے لیے آپ کو یوزر کی پوری ویکیبلری کو سمجھنا پڑتا ہے، جو خاص ٹرمینالوجی وہ یوز کر رہا ہے ان ٹرمز کو آپ کو سمجھنا پڑتا ہے. اس کا ذکر ہم پہلے بھی کر چکے ہیں. یوز کیسز یقیناً ایک ایسا ٹول ہے یا ایک ایسی ٹیکنیک ہے جو اس یوزر کی ریکوائرمنٹ کو سمجھنے میں، اس کو ڈاکومنٹ کرنے میں، ایسے طریقے سے ڈاکومنٹ کرنے میں کہ یوزر بھی اس کو سمجھ سکے اور ڈیولپر والی سائڈ بھی اس کو سمجھ سکے، یقیناً ایک مددگار ٹیکنیک ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی ٹیکنیکس ہیں جو ہمیں ہیلپ کرتی ہیں اس یوزر کے سسٹمز کو سمجھنے میں مدد دیتی ہیں. ان ٹیکنیکس کو عموماً سسٹم ماڈلز کا نام دیا جاتا ہے. سسٹم ماڈلز کیا چیز ہیں؟ سسٹم ماڈلز یہ یوزر کے بزنس کو ماڈل کرنے کی ٹیکنیکس ہیں، اس لیے کہ آپ اس کو سمجھ سکیں. اس کو عام طور پہ ان کو ڈائیگرامز کی صورت میں لکھا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے، ساتھ کچھ ڈسکرپشن بھی دی جاتی ہے، اور ان ڈائیگرامز کی مدد سے آپ سسٹم کو سمجھنے میں کافی آسانی ہوتی ہے. ان سسٹم ماڈلز میں کیا کچھ شامل ہے؟ اس سسٹم ماڈل میں یوزرز کے بزنس پروسیسز بھی شامل ہیں. اس سسٹم ماڈلز میں مختلف ایکٹیویٹیز بھی شامل ہیں جو یوزر اپنے بزنس کو کنڈکٹ کرنے میں چلاتا ہے. ان ایکٹیویٹیز میں وہ چیزیں بھی شامل ہیں جن کو آپ نے آٹومیٹ کرنا ہے، اور وہ چیزیں بھی شامل ہو سکتی ہیں جن کو آپ نے ایکچولی آٹومیٹ نہیں کرنا. لیکن ایک سسٹم کو پورا بڑا پرسپیکٹو لینے کے لیے اور اچھے طریقے سے سمجھنے کے لیے آپ کو ان ماڈلز کی ضرورت پڑتی ہے. یہ بزنس پروسیس ماڈلز، یہ جو ہم نے بزنس کے سمجھنے کے لیے جو ماڈلز جو ہم نے بات کی ہے، ان میں سے چند ماڈلز کو ہم دیکھیں گے. یہ جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ عام طور پہ یہ ایک ڈائیگرام کی صورت میں انہیں ڈسکرائب کیا جاتا ہے، ساتھ کچھ اس کو ویسے ٹیکسٹ کی فارم میں اس ڈائیگرام کو ڈسکرائب کرنے کے لیے کچھ ٹیکسچل ہیلپ بھی شامل ہوتی ہے.
تو جو 3 ماڈل ہم یہاں پر دیکھیں گے وہ سب سے پہلے تو جو ماڈل ہے اسے بزنس پروسیس ماڈل کہتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور ماڈل جو کافی جگہوں پہ کافی ہیلپ فل ہوتا ہے وہ اس کو اسٹیٹ ٹرانزیشن ڈائیگرامس کہتے ہیں. اور تیسرا ماڈل ایسا ماڈل ہے جو بزنس سسٹمز کو ڈیولپ کرنے میں کافی مددگار ہوتا ہے جس کو ڈیٹا فلو ماڈل کہتے ہیں. تو ان 3 ماڈلز پہ اب ہم آئندہ اگلے لیکچرز میں آج اور آئندہ کچھ بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے چل کے دیکھتے ہیں کہ بزنس پروسیس ماڈل کیا ہوتا ہے. بزنس پروسیس ماڈلز جو ہیں یہ بزنس کو ڈپکٹ کرنے میں کام آتے ہیں. بزنس پروسیس ماڈل جس طریقے سے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا تھا یہ اوور آل بزنس کے پرسپیکٹو کو سمجھنے میں مددگار ہوتے ہیں کہ بزنس کنڈکٹ کس طریقے سے کیا جا رہا ہے. اس میں وہ چیزیں بھی شامل ہو سکتی ہیں جو سسٹم نے آٹومیٹ کرنی ہے، وہ چیزیں بھی شامل ہو سکتی ہیں جو سسٹم نے آٹومیٹ نہیں کرنی لیکن اوور آل اس پروسیس کے کانٹیکس میں آپ کو نظر آ رہی ہیں. تو اس سلسلے میں یہ میرا خیال ہے کہ یہ اگر ہم ایک ایگزامپل دیکھ لیں اور اس پہ ذرا گفتگو کر لیں تو شاید یہ چیز آپ پہ ذرا زیادہ اچھے طریقے سے واضح ہو جائے. تو آئیے چلتے ہیں یہ ایگزامپل دیکھتے ہیں. یہ جو آپ کے سامنے ایک ڈائیگرام نظر آ رہی ہے یہ ایک ہاسپٹل کی رجسٹریشن کا بزنس پروسیس فلو اس میں ڈپکٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اس میں یعنی کہ مختلف آپ کو باکسز نظر آ رہے ہوں گے. یہ باکسز کچھ ایکٹیویٹیز کو ظاہر کر سکتے ہیں. اس میں انفارچونیٹلی ہمارے پاس کوئی ایسی اسٹینڈرڈ نوٹیشن نہیں ہے جو ہر موقع پہ اور ہر جگہ پہ لوگ یا مختلف آرگنائزیشنز جو ہیں وہ ایک ہی اسٹینڈرڈ سے اس طرح کی ڈائیگرامس کو بناتی ہوں. سو بہرحال یہ ایک طریقہ ہے جو عام طور پہ کافی پاپولر ہے. جو ایکٹیویٹی ہے اس کا فلو یہ شو کر رہی ہے ایروز کی صورت میں کہ کس طرف سے ایکٹیویٹی شروع ہوئی اور کس طرح سے وہ ایکٹیویٹی کہاں کہاں سے گزری، کوئی جو بھی آپ نے کام کرنا ہے اور الٹیمیٹلی کس طرح وہ چیز ختم ہوتی ہے. اس میں کچھ آپ کو یہ چیز نظر آ رہی ہوگی کہ کچھ ایکٹیویٹیز شاید پیرلل بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں. ایک اگر آپ آرگنائزیشن کو دیکھیں تو اس میں بہت سارے کام پیرلل ہو رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگ ایک جگہ پہ بیٹھے ایک چیز پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ دوسری جگہ بیٹھے دوسری چیز پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ ساری سلسلہ جو ہے یہ پیرلل ہی چل رہا ہوتا ہے. تو یہ ڈائیگرامز جو ہیں یہ بھی پیرلل ایکٹیویٹی کو بھی شو کر رہی ہوتی ہیں ایز اپوز ٹو فلو چارٹس. فلو چارٹس میں اگر آپ کو یاد ہو یا آپ نے اسے دیکھا ہو تو فلو چارٹ میں جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ سیکوینشل ہوتی ہیں. آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اس اسٹیپ کے بعد کون سا اسٹیپ ہے. اس طرح کی ڈائیگرامس میں عام طور پہ یہ چیز نہیں شو کی جاتی. اس پہ ہم بعد میں چل کے دوبارہ بات کریں گے. ڈیٹا فلو کی جب ہم بات کریں گے تو اس وقت زیادہ ڈیٹیل سے اس پہ بات کریں گے. تو یہ میں کہہ یہ رہا تھا کہ یہ جو ڈائیگرام آپ کے سامنے ہے یہ ایک ہاسپٹل کی رجسٹریشن کے پروسیس کو شو کر رہی ہے. رجسٹریشن کا پروسیس کچھ اس طریقے سے ہے کہ ایک پیشنٹ جو ہے وہ سب سے پہلے رجسٹریشن ڈیسک پہ آتا ہے. اب یہ رجسٹریشن ڈیسک عموماً وہ ہاسپٹل کی ریسیپشن ایریا میں ہو سکتا ہے، اور اس پرٹیکولر کیس میں انفیکٹ وہ ایک ریسیپشن پہ ہی تھا. رجسٹریشن پہ جب ایک پیشنٹ پہنچتا ہے تو اس سے کچھ رجسٹریشن کے بارے میں انفارمیشن لی جاتی ہے، اور کچھ اس سے جب وہ اپنا علاج کروانے کے لیے آتا ہے تو جس کو ہم کہتے ہیں پرچی کی فیس یا جو بھی اس طرح کی ٹرمینالوجی اس ہاسپٹل میں یا اس انوائرمنٹ میں اپلیکیبل ہو وہ ہم یہاں پر اسی کانٹیکسٹ میں ہم بات کر سکتے ہیں، اور وہ یہاں پر آگے چل کے آپ کو شو بھی کریں گے. تو ایک مریض سب سے پہلے رجسٹریشن پہ آیا. اب وہ مریض یا ایک آؤٹ پیشنٹ مریض ہو سکتا ہے جس نے اپنا کوئی چیک اپ کروانا ہے، ڈاکٹر سے معائنہ کروانا ہے کسی چیز کے بارے میں، کچھ تکلیف ہے وغیرہ وغیرہ، یا وہ کوئی آئی پی ڈی ان پیشنٹ وزٹ کے لیے آ سکتا ہے، یعنی کہ کوئی آپریشن وغیرہ کروانا ہے. سو اگر جو بیرونی معائنہ ہوتا ہے اس کو او پی ڈی کہا جاتا ہے، جو آپریشن وغیرہ کے ذریعے یا جو وارڈ میں جو انٹری ہوتی ہے زیادہ سک جو لوگ ہوتے ہیں وہ آئی پی ڈی وزٹ کہلاتے ہیں. تو جب مریض آتا ہے تو عموماً
یہ دو طرح کے کیسز ہوتے ہیں، او پی ڈی یا آئی پی ڈی. ہم اس میں ایمرجنسی کو اس ریسیپشن کا حصہ نہیں شامل کر رہے، اس رجسٹریشن کے پروسیس میں ایمرجنسی شامل نہیں ہے. جب ان دس پرٹیکولر کیس جب یہ مریض آیا تو رجسٹریشن والے نے اسے سب سے پہلے اسے یہ دیکھا کہ یہ او پی ڈی کے وزٹ کے لیے آیا ہے کہ یہ آئی پی ڈی کے وزٹ کے لیے آیا ہے، اور اکارڈنگلی اس سے وہ انفارمیشن کلیکٹ کی. اچھا، اب اس پرٹیکولر کیس میں اس ہسپتال میں جو مریض آتے ہیں وہ دو طرح کے مریض ہوتے ہیں. ایک مریض ایسے ہوتے ہیں جو پرائیویٹ پیشنٹس ہیں جو اپنے خرچے پہ علاج کروائیں گے، اور کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جو کمپنی کے خرچے پہ علاج کرواتے ہیں. سو یہ کمپنیاں ہاسپٹل کے ساتھ رجسٹرڈ ہوتی ہیں اور انہیں بتایا جاتا ہے ان میں کمپنی کے ملازمین کو کہ آپ فلاں جگہ سے جا کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں. تو یہ دو طرح کے مریض ہو گئے. تو اگر یہ کمپنی کا پیشنٹ ہے تو اس سے جو مریض جب آیا، ریسیپشن کے عملے نے جب وزٹ کو کریٹ کیا تو اس کے ساتھ ہی یہ انفارمیشن بھی لی کہ یہ کمپنی کا پیشنٹ ہے، تو کمپنی کی طرف سے جو بھی ڈاکومنٹ جس کی ضرورت ہے، کوئی لیٹر یا کوئی آتھرائزیشن یا کچھ اس طرح کی چیز، وہ انفارمیشن کلیکٹ کرے گا. ایک بار جب وہ انفارمیشن کلیکٹ کرنے کے بعد جب یہ اوتھینٹیکیٹ ہو گیا کہ یہ پرائیویٹ پیشنٹ تھا یا کمپنی پیشنٹ تھا اور واقعی یہ آتھرائز پیشنٹ ہے کمپنی کی طرف سے اگر ہے، تو پھر اگر وہ او پی ڈی کا پیشنٹ ہے تو اسے او پی ڈی جو سروس لینی ہے، فار ایگزامپل اگر اس نے آنکھوں کے ڈاکٹر کو چیک کروانا ہے تو اس کو وہ اس کی چٹ یا اس کی نمبر دے دیا جائے گا کہ آپ فلاں جگہ چلے جائیں، وہاں پر آنکھوں کے ڈاکٹر صاحب کو آپ چیک کروا دیں. اگر کسی کو کوئی اور شکایت ہے تو وہ اس کے مطابق وہ جو پرٹیکولر اسپیشلٹی ہے اس میں وہ سروس مہیا کر دی جائے گی، اور ان کو اس کا ٹوکن دے دیا جائے گا کہ آپ فلاں جگہ چلے جائیں اور آپ کا یہ نمبر ہے، جب آپ کا نمبر آئے گا تو آپ کو یہ سروس مہیا کر دی جائے گی. آن دی ادر ہینڈ جب اگر کوئی آئی پی ڈی وزٹ کی بات کر رہے ہیں تو آئی پی ڈی میں یہ ہے کہ جب وہ مریض آیا، آپ نے اس کو وزٹ کریٹ کر دیا، تو پھر آپ نے اس کو داخل کرنا ہے تو اس کے لیے کوئی کمرہ یا بیڈ وہ ایلوکیٹ کرنا ہے. اگر وہاں پر کمرہ اور یا بیڈ اویلیبل نہیں ہے، ظاہر ہے آپ مریض کو ان پیشنٹ ٹریٹمنٹ کے لیے آپ داخل نہیں کر سکتے. تو یہ بھی اس پروسیس کا حصہ ہے کہ جب وہ مریض آیا تو اسے کمرہ یا بیڈ یا جو بھی ضرورت ہے اس کو ایلوکیٹ کر دی گئی، اور اس کے مطابق جو بھی ریکارڈ ہے ایڈمیشن کا وہ اس میں لکھ دیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ جو ایک کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو پرائیویٹ پیشنٹ ہوتے ہیں عام طور پہ ہسپتالوں میں ان سے ایڈوانس پیمنٹ لی جاتی ہے یا ان سے پیسے لے لیے جاتے ہیں کہ جی آپ اس علاج کے لیے آئے ہیں، اس کی فیس اتنی ہے. اگر آپ آؤٹ پیشنٹ کے لیے آئے ہیں، اپنی آنکھوں کا معائنہ کروانا ہے فار ایگزامپل، تو ہو سکتا ہے کہ اس کی فیس 100 روپیہ ہو. اور اگر آپ ان پیشنٹ کے طور پہ آئے ہیں تو آپ نے ایک پرائیویٹ روم میں وہ کمرہ آپ کو چاہیے، تو اس کا پر نائٹ وغیرہ یا جو کچھ بھی ہے یہ اس پرٹیکولر آپریشن کے لیے یا اس چیز کے علاج کے لیے آپ آئے ہیں، اس پہ ایکسپیکٹڈ خرچہ اتنا ہے، اتنے دن ہوگا، تو کچھ ایڈوانس پیسے لے لیے جاتے ہیں اور بعد میں وہ پیسے ایڈجسٹ ہوتے رہتے ہیں. اور یہ جو ہے انفارمیشن یہ کیش آفس میں مہیا کر دی جاتی ہے اور کیش آفس اس ساری چیز سے ڈیل کرتا ہے. تو ایک بار یہ کیش ریسیو کرنے کے بعد اس پیشنٹ کو یا تو اگر وہ او پی ڈی کا پیشنٹ ہے تو اسے او پی ڈی سلپ بنا دی جائے گی، اس کو ساتھ کیش پیمنٹ کی رسیٹ اسے دے دی جائے گی کہ یہ آپ نے اتنے پیسے دیے تھے، یہ اس کی رسید ہے. اگر کوئی کریڈٹ واؤچر ہیں تو وہ جاری کر دیے جائیں گے. اگر وہ ان پیشنٹ ہے تو اس کا ایڈمیشن فارم فل کیا جائے گا جس پہ وہ ان پیشنٹ کے بارے میں وہ ساری اس کی جو فائل بنے گی وہ اس میں وہ ساری انفارمیشن رکھی جائے گی اور وہ ایڈمیشن فائل الٹیمیٹلی وہ بن جائے گی. تو یہ تو ایک یعنی کہ اس ریسیپشن کا رجسٹریشن کا ابھی علاج شروع ہونے سے پہلے جب کوئی پیشنٹ ایک ہسپتال میں داخل ہوتا ہے تو کن سٹیجز سے کن سٹیپس سے گزرتا ہے یہ وہ اس کو ڈپکٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اچھا، اب ایک ذرا دوبارہ اگر دیکھیں تو یہ رجسٹریشن سے ہی کچھ 2 بلاک نیچے جو اوپر 2 بلاک تھے، کریٹ او پی ڈی وزٹ اینڈ کریٹ آئی پی ڈی وزٹ، وہ تو 2 بلاکس آپ کو نظر آ رہے تھے. دیر آر 2 other blocks: چینج پیشنٹ اسٹیٹس اور چینج پیشنٹ سروسز. اس کا کیا مطلب ہے؟
اب کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ آپ اپنا علاج کروانے کے لیے ہاسپٹل میں آئے ہیں تو آپ سے پیسے لے لیے گئے اور آپ انتظار کرتے رہے. ڈاکٹر صاحب کسی ایمرجنسی میں چلے گئے کسی ایمرجنسی پیشنٹ کو ٹریٹ کرنے کے لیے, تو آپ کی باری نہیں آئی, تو وہ آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ کل آئیں. تو آپ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ چیز ناپسند کریں, آپ کسی اور سے, آپ کو زیادہ سروس کی فوری طور پہ ضرورت ہے, تو آپ جا کے وہ جو اپنی سروس جو آپ نے جس کے لیے رجسٹریشن کروائی تھی, یو گو بیک ٹو دی رجسٹریشن ڈیسک اور انہیں کہتے ہیں کہ جی یہ مسئلہ ہو گیا, تو میں تو یہ سروس نہیں لینا چاہتا, تو اس وجہ سے میرے جو آپ نے پیسے وغیرہ لیے تھے وہ مجھے واپس کر دیں. تو یہ وہ پورا پروسیس وہ اسی طریقے سے یہ جب آپ کینسل کریں گے تو ریٹرن ریکارڈ کمپنی وغیرہ اور جو کچھ بھی وہ بنے گا اس کے ساتھ ہی وہ کیش جو ہے وہ واپس دیا جائے گا اور کیش آفس سے ڈیل کرے گا وغیرہ وغیرہ, اور وہ سارا پروسیس وہ چل سکتا ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی آؤٹ پیشنٹ میں مریض آیا ہے, ڈاکٹر صاحب نے اسے دیکھا ہے اور ڈاکٹر صاحب نے یہ دیکھا ہے کہ یہ ایسا مریض ہے کہ اس کی حالت اچھی نہیں ہے تو اس کو داخل ہونا چاہیے اسپتال میں, تو وہ اس کا اسٹیٹس چینج کروانے کے اسے کہہ سکتے ہیں کہ جاؤ رجسٹریشن پہ واپس جاؤ, اپنا جا کے اسٹیٹس چینج کرواؤ کہ پہلے او پی ڈی وزٹ کے طور پہ آیا تھا, اب اسی او پی ڈی سے اب یہ جو وزٹ بنا ہے یہ اب آئی پی ڈی میں کنورٹ ہو گیا ہے کیونکہ اس مریض کو داخل کرنے کی ضرورت ہے. ایسا بھی اکثر ہو جاتا ہے. جب ہم نے یہ بزنس پروسیس ڈائیگرام دیکھی تو یہ بزنس پروسیس ڈائیگرام اس میں 2-3 چیزیں اہم ہیں جس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں, اور وہ چیزیں کیا ہیں. وہ سب سے پہلے تو یہ بات یہ ہے کہ یہ ہم اس سٹیج پہ ہم شاید بزنس کی آٹومیشن کے پوائنٹ آف ویو سے بات نہیں کر رہے. یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, تو دوبارہ اس چیز کو ریپیٹ کر رہا ہوں. یہ ہماری ایک کوشش ہے, یہ ایک اٹیمپٹ ہے کہ ہم ایک یوزر کے انوائرمنٹ کو سمجھیں, اس کو اسٹڈی کریں اور اس کو ڈاکومنٹ کریں تاکہ ہمیں اوور آل اس کا کانٹیکسٹ اور اس کا پرسپیکٹو ہمیں پتہ رہے. تو اس بزنس پروسیس ڈائیگرام کے حوالے سے یہ صرف کس طریقے سے یوزر اس بزنس کو کنڈکٹ کر رہا ہے, کیسے اس بزنس کو چلا رہا ہے, اس بزنس میں کیا کچھ ہو رہا ہے, ان ساری ایکٹیویٹیز کو ہم ایک دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اسی چیز کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ الٹیمیٹلی ہمیں مددگار ہوگا یوزر کے پرابلم ڈومین کو سمجھنے میں. بزنس پروسیس ڈائیگرامس ہمیں کافی مددگار ہوتی ہیں اور ہم نے دیکھا کہ یہ ان ایکٹیویٹیز کو بھی ڈاکومنٹ کر سکتے ہیں ہم اس میں جن کو ہم نے آٹومیٹ کرنا ہے الٹیمیٹلی, اور اس میں وہ چیزیں بھی شامل ہوں گی جن کو ہم نے آٹومیٹ شاید کرنے کی ضرورت نہ ہو. جس طریقے سے ایک بیچ میں شاید آپ نے اس میں دیکھا ہو کہ ایک یوزر کی ایکچولی فائل بن رہی ہے اگر وہ ان پیشنٹ کے طور پہ آ رہا ہے. اب یہ جو فائل فزیکل فائل جو بننی ہے یہ شاید یہ کمپیوٹر پہ نہیں بنے گی, یہ ایک جو ایسی دستاویز کی صورت میں بنے گی جو ایک فائل کی صورت میں مینٹین کیا جائے گا الگ سے کاغذوں کی فارم میں. یہ میری ایک اسمپشن ہے اس بزنس کے بارے میں, ہو سکتا ہے کہ یہ صحیح ہو یا غلط ہو, لیکن موسٹ پروبلی شاید یہ ٹھیک اسمپشن ہوگی. تو یہ ساری چیزوں کو ہم اس میں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک اور جو دوسری ایکٹیویٹی اور دوسری ڈائیگرام کافی ہمیں مددگار ہوتی ہے بزنس کے معاملات کو سمجھنے کے لیے, اس ایکٹیویٹی کو سمجھنے کے لیے, وہ اسٹیٹ ٹرانزیشن ڈائیگرامس ہوتی ہیں. یہ اسٹیٹ ٹرانزیشن ڈائیگرامس کیا چیز ہیں؟ اسٹیٹ ٹرانزیشن ڈائیگرام آپ نے, مجھے پوری امید ہے کہ اس چیز کے بارے میں آپ نے یقیناً یہ دیکھی ہوں گی اور ان کے بارے میں سنا ہوگا. شاید اس کانٹیکس میں نہ آپ نے دیکھی ہوں یا اس کانٹیکس میں آپ نے نہ سنا ہو. چلیے آپ کی یاد دہانی کے لیے میں ذرا آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے چلوں اور کچھ پچھلے کورسز کے بارے میں کچھ تھوڑی سی بات کر لیں جو آپ نے, جس میں یہ اسٹیٹ ٹرانزیشن ڈائیگرامس کو دیکھا ہوگا. پہلی چیز جو آپ نے شاید کورس پڑھا ہوگا اور مجھے یقین ہے کہ آپ نے پڑھا ہوگا وہ ہے ڈیجیٹل لاجک ڈیزائن. ڈیجیٹل لاجک ڈیزائن میں ایک چیز ہوتی ہے جسے ہم سیکوینشل سرکٹ کہتے ہیں. اپنے ذہن پہ ذرا اس کو زور دیں تو یقیناً آپ کے سامنے شاید اس کی تصویر کچھ نظر آنی شروع ہو گئی ہوگی. یہ سیکوینشل سرکٹس کیا ہوتے ہیں؟ سیکوینشل سرکٹس وہ والے سرکٹ ہوتے ہیں جس میں ہم فلپ فلاپس کو یوز کر کے ایک سیکوینس کو مینٹین کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ایک سیکوینشل سارٹ آف ایکٹیویٹی کو.
ذرا آپ کو اگر یاد ہو تو وہ جو سیکوینشل سرکٹس جو ہیں یہ ایکچولی یہ مختلف جب آپ اس کو ڈپک کرتے ہیں یا آپ اس کو لکھتے ہیں, جو آپ اس کا ٹیبل بناتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ یہ آپ کا سسٹم اس اسٹیٹ پہ تھا, یہ ان پٹ آئی تو یہ سسٹم اس اسٹیٹ پہ چلا گیا, اس اسٹیٹ پہ تھا, یہ ان پٹ آئی اس اسٹیٹ پہ چلا گیا. تو ایک اسٹیٹ سے کچھ ان پٹ آنے پہ دوسری اسٹیٹ میں سسٹم چلا گیا, اسٹیٹس ٹرانزیشن ہو گئیں, اسٹیٹس چینج ہو گئی. تو ایک تو یہ اس کی مثال ہے, اور یہ اس میں اگر وہ کاؤنٹرز وغیرہ کی آپ کی ذہن میں اگر وہ مثالیں یاد ہوں تو دوز ور کہ آپ ایک اسٹیٹ سے 000 سے آپ جب ان پٹ آئی تو آپ 001 پہ چلے گئے, 001 سے جب ان پٹ آئی تو آپ 010 پہ چلے گئے, سو تیسری اسٹیٹ پہ آ گئے, اس سے جب 010 سے ان پٹ آئی تو آپ 011 پہ چلے گئے, چوتھی اسٹیٹ پہ چلے گئے, اینڈ سو فورتھ. اگر یہ آپ کا 3 بٹ کاؤنٹر ہے تو اس طریقے سے ہر بار ان پٹ پہ آپ ایک اسٹیٹ سے دوسری اسٹیٹ پہ چلے جائیں گے. اینڈ دس تھنگ از ویل ڈیفائنڈ کہ آپ کس اسٹیٹ پہ ہیں اور کس ان پٹ پہ آپ نے اس اسٹیٹ سے کس اسٹیٹ پہ جانا ہے. ایٹ رینڈم آپ جمپ نہیں کرتے. سو اسٹیٹ ٹرانزیشن جو ہے بڑے فکسڈ قسم کے ٹرانزیشنس ہوتی ہیں. یہ ایک مثال اسٹیٹ ٹرانزیشن ڈائیگرام کی ہے. دوسری مثال اسٹیٹ ٹرانزیشن ڈائیگرام کی آپ کو آٹومیٹا تھیوری سے آپ کو اگر شاید آپ کو یاد آتی ہو. آٹومیٹا تھیوری میں اگر آپ ریگولر گرامرز کو دیکھیں, فائنائٹ اسٹیٹ آٹومیٹا وہ کیا چیز ہے؟ فائنائٹ اسٹیٹ مشین شاید آپ کو یاد آ رہی ہوگی. فائنائٹ اسٹیٹ مشین ایکچولی فائنائٹ اسٹیٹ کا کیا مطلب ہے کہ نمبر آف اسٹیٹس آر ناٹ انفینٹ, دے آر فائنائٹ, دے آر ویل ڈیفائنڈ. اینڈ دس از دیٹ اسٹیٹ ٹرانزیشن کہ آپ ایک اسٹیٹ سے کسی ان پٹ پہ آپ دوسری اسٹیٹ پہ آپ جا رہے ہیں. تو جناب یہ جو ہم نے اسٹیٹ ڈائیگرامس دیکھی تھیں جو ڈیجیٹل لاجک ڈیزائن میں کے کانٹیکس میں کسی اور کام کے لیے اور آٹومیٹا کے کانٹیکس میں کسی اور کام کے لیے, اسی طرح سے اسٹیٹ ٹرانزیشن ڈائیگرامس ہمارے بزنس کے ورک فلو کو ڈاکومنٹ کرنے میں کافی مددگار ہوتی ہیں. ورک فلو کیا چیز ہے؟ ورک فلو ایسی ایکٹیویٹی ہے کہ ایک ڈاکومنٹ نے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے. فار ایگزامپل ہم اپنے دفتری نظام کی ذرا بات کریں تو یہ ایک ورک فلو کی ایک ایگزامپل ہے کہ کسی نے ایک ایپلیکیشن دی اور اس ایپلیکیشن پہ کس طریقے سے کاروائی ہوتی ہوئی. شاید اگر آپ نے کسی کو پرسنل ایکسپیرینس ہو تو آپ کو یقیناً پتا ہوگا کہ یہ کیسے اسٹیپس ہوتے ہیں. اگر نہ ایکسپیرینس ہو تو قدرت اللہ شہاب صاحب کی ذرا کتاب پڑھ لیجئے, اس میں جو رپورٹ پر پٹواری مفصل ہے, ایک اس ہمارے طریقہ کار کی ایک اعلیٰ مثال ہے. اس میں ہوتا کیا ہے؟ اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ ایک ایپلیکیشن لکھتے ہیں تو اوپر سے جو ہائر اتھارٹی ہے اس تک وہ ایپلیکیشن پہنچتی ہے. جب انہیں کسی اس میں انفارمیشن کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اپنے نیچے, فار ایگزامپل سیکرٹری صاحب کے پاس یہ ایپلیکیشن پہنچی تو, اور یہ اس پرٹیکولر کیس میں جو میں نے پٹواری کی جو قدرت اللہ شہاب صاحب کی بات کی کہ یہ پٹواری کے خلاف رپورٹ تھی تو سیکرٹری صاحب کے پاس پہنچی, وہ ایپلیکیشن انہوں نے ڈپٹی سیکرٹری کو دی, انہوں نے اپنے سیکشن آفیسر کو دی, ہوتی ہوتی الٹیمیٹلی پٹواری کے پاس پہنچی اور پٹواری نے کہا کہ نہیں وہ سب کچھ ٹھیک ہے, یہ رپورٹ لکھنے والا جھوٹ بولتا ہے. اور پھر اسی طریقے سے یہ پٹواری سے ہوتی ہوئی اوپر تک سیکشن آفیسر, ڈپٹی سیکرٹری, ایڈیشنل سیکرٹری, جو بھی اس میں ہیرارکی میں لوگ ہیں, سیکرٹری صاحب تک پہنچی اور انہوں نے اپنے کامنٹس کے ساتھ اس چیز کو ختم کر دیا. کہنے کا مطلب ہے یہ بہرحال مذاق کی بات اپنی جگہ پہ رہی, یہ ایک ورک فلو کی ایگزامپل ہے کہ یہ جو کام ہونا ہے یہ ایک ورک فلو ڈیفائن کیا ہوا ہے. یہ ایک ڈاکومنٹ کی سٹیٹس ہیں. کون سی سٹیٹس ہیں؟ سیکرٹری کے پاس پہنچی, سیکرٹری نے کچھ اس پہ ایکشن لیا, سیکرٹری صاحب کے ایکشن کے بعد ان کے ایڈیشنل سیکرٹری یا ڈپٹی سیکرٹری یا جو بھی سسٹم میں ڈیفائنڈ ہو یہ فائل ان کے پاس پہنچی. اب فائل وہی ہے, ڈاکومنٹ وہی ہے, ڈیٹا وہی ہے, ڈیٹا میں کچھ چینجز آ رہی ہیں لیکن جو سورس ہے وہی ہے. ورک فلو ہو رہا ہے, ایک جگہ سے دوسری جگہ اس کی اسٹیٹ پہنچی, اس پہ کچھ ایکشن ہوا, اس سے تیسری جگہ اسٹیٹ پہنچی. تو ہر ایکشن کے بعد یہ چیز ڈیفائنڈ ہے
کہ اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے. اگر آپ کو یاد ہو فائنائٹ اسٹیٹ مشین ایگزیکٹلی یہی چیز ہے. اس اسٹیٹ میں آپ بیٹھے ہیں, یہ ایونٹ ٹریگر ہوگا, اس کے بعد آپ نے اس اسٹیٹ میں جانا ہے. ڈیجیٹل لاجک ڈیزائن میں جو اسٹیٹ ڈائیگرامس جو ہم بناتے ہیں سیکوینشل مشینز کی, اس جگہ پہ ہے, اس جگہ سے ادھر گئے, ادھر سے ادھر گئے. تو یہ ورک فلو جو میں نے ابھی آپ کو ایگزامپل دی, یہ اسٹیٹ ڈائیگرام سے نہایت عمدہ طریقے سے یہ ڈاکومنٹ کیے جا سکتے ہیں اور کیے جاتے ہیں. اس میں جو ہماری جو اسٹیٹس جو ڈیفائن ہوں گی وہ اسی طریقے سے ہوں گی جس طریقے سے فائنائٹ اسٹیٹ آٹومیٹا میں ہوتی ہیں. یہ ڈیجیٹل لاجک وغیرہ میں شاید ان پٹس بڑی لمیٹڈ سی ہوتی ہیں, لیکن یہاں پر یہ ہم ایک اسٹیٹ مشین بنا سکتے ہیں, ایک اسٹیٹ ڈائیگرام بنا سکتے ہیں جس میں ہم اپنے یہ پورے بیوروکریٹک پروسیجر کو کہ فائل کس جگہ سے چلے گی, تو یہ ہم جس چیز پہ ایکشن لے رہے ہیں وہ ایک فائل ہے اور اس فائل کی اسٹیٹس چینج ہو رہی ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ, دوسری جگہ سے تیسری جگہ, تیسری جگہ سے چوتھی جگہ, پھر واپس. تو یہ کس سٹیپس میں جائے گی اور کس سٹیپس میں واپس آئے گی, کس طریقے سے یہ سائیکل کمپلیٹ ہوگا. یہ ہماری اسٹیٹ ٹرانزیشن ڈائیگرام ہے. ان اسٹیٹ ٹرانزیشن ڈائیگرام کی مدد سے جس طریقے سے میں نے ابھی ذکر کیا, ورک فلو نہایت آسانی سے ڈاکومنٹ کیا جا سکتا ہے اور اس کو سمجھنے میں کافی آسانی ہوتی ہے. یہ اسٹیٹ ٹرانزیشن ڈائیگرام پہ ہم انشاءاللہ اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. میں اس چیز کو زیادہ ایک کنکریٹ ایگزامپل کے ذریعے واضح کرنے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا, لیکن آج ہمارے پاس وقت کم رہ گیا ہے تو ہم اس ایگزامپل کو تفصیل سے نہیں دیکھ سکتے. تو میں اپنا لیکچر اسی جگہ پہ آج ختم کروں گا, لیکن ختم کرنے سے پہلے ایک بار پھر سے ذرا ریکیپ کر لیں, دیکھ لیں کہ آج ہم نے کیا باتیں ڈسکس کی, تاکہ ایک بار اس کو دوہرا لیا جائے جانے سے پہلے. تو یہ ریکیپ ذرا دیکھتے ہیں. یہ کچھ اس طریقے سے ہے. آج ہم نے جن باتوں کا ذکر کیا 3-4 ہم نے ٹاپکس کو ڈسکس کیا, زیادہ نہیں. سب سے پہلے ہم نے یہ چیز ڈسکس کی کہ آپ کی بزنس آپ کی ریکوائرمنٹ کو انالائز کرنے کے لیے جو سورس اینڈ سنک جو ہے وہ کافی مددگار ثابت ہوتا ہے. سورس اینڈ سنک انالیسس کرنے سے اگر آپ اس کو ایک پورا نیٹ ورک بنائیں تو وہ آپ کو ان معاملات میں مدد کرتا ہے کہ آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ کوئی مسنگ ریکوائرمنٹ ہے کسی سسٹم میں جو آپ نے ڈاکومنٹ کیا ہے یا نہیں ہے. مسنگ ریکوائرمنٹ تو ایک اینڈ ٹو اینڈ کمپلیٹنس ٹو سم ایکسٹینٹ وہ آپ کو مہیا کرتا ہے. گو کہ جس طریقے سے میں نے اس میں بھی ذکر کیا تھا کہ کمپلیٹنس کے بارے میں پوری گارنٹی کرنا بہت مشکل کام ہے, آسان نہیں ہے, یہ نہیں ہو سکتا ہے, لیکن اس طرح کا انالیسس کرنے سے کم از کم جو آپ کی آبویس مسٹیکس جو ہیں وہ سامنے فوری طور پہ سامنے آ جاتی ہیں اور اس کو کافی آسانی سے آپ ہینڈل کر سکتے ہیں. دوسرا جو ہم نے ٹاپک جو آج ڈسکس کیا وہ ٹاپک تھا سسٹم ماڈلز کا. سسٹم ماڈلز کے حوالے سے ہم نے بزنس پروسیس ماڈل کا ذکر کیا. بزنس پروسیس ماڈل میں ہم نے یہ دیکھا کہ بزنس پروسیس ماڈلز جو ہیں وہ سسٹم کو سمجھنے میں مددگار ہوتے ہیں. بیسیکلی آبجیکٹو ہمارا یہ ہے کہ بفور وی کین ڈو اینی تھنگ وی مسٹ انڈرسٹینڈ دا بزنس آف دی کلائنٹ جس کو ہم آٹومیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اس میں ہمیں جو چیزیں مددگار ہوتی ہیں ہر طریقے سے یوز کیسز ایک اس ایکٹیویٹی کا حصہ ہے, یقیناً ہے, لیکن اگر آپ اس کے بزنس پروسیسز کو ڈاکومنٹ کریں, سمجھیں کہ وہ اپنا کاروبار کس طریقے سے چلا رہا ہے, تو وہ آپ کو سسٹم کو بعد میں چل کے کافی آسانی ہوتی ہے, اور اس لیے آپ اس کو اس طریقے سے ماڈل سے پریزنٹ کر کے تو آپ آسانی سے آپ سمجھ سکتے ہیں سسٹم کو. اور تیسری بات ہم نے شروع کی تھی اسٹیٹ ٹرانزیشن ڈائیگرامس کے بارے میں. اسٹیٹ ٹرانزیشن ڈائیگرامس کیا ہوتی ہیں؟ یہ وہی چیز ہیں تقریباً جو آٹومیٹا میں آپ نے دیکھی یا ڈیجیٹل لاجک ڈیزائن میں دیکھی. زیادہ ڈیٹیل سے یہ ورک فلو کو آٹومیٹ کرنے کے لیے یا ان کو ڈاکومنٹ کرنے کے لیے کام آتی ہیں. زیادہ ڈیٹیل سے انشاءاللہ ہم اگلی بار اس کو دیکھیں گے. اگر اگلے لیکچر سے پہلے آپ ذرا اپنی وہ پرانے ڈی ایل ڈی اور آٹومیٹا تھیوری کے ایک نظر ذرا دیکھ لیں کہ وہ کیا چیز ہوتی ہے, تو شاید ہمیں آپ کو میری بات سمجھنے میں تھوڑی سی آسانی ہو اگلی بار. تو اس وقت تک کے لیے انشاءاللہ پھر جب آپ دوبارہ آئیں گے تو ذرا وہ دیکھ رکھیے, پھر دوبارہ ملیں گے اور گفتگو جاری رکھیں گے. مجھے اب اجازت دیجیے. خدا حافظ اور السلام علیکم.